بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 12ویں، عنوان ہے ہمارا غزلیات آتش، اور آج ہم غزل نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ اس کے پہلے 5 شعر پڑھیں گے آج۔ تو پہلا شعر ہے: یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے۔ شاعر آتش اس شعر میں محبوب کے حسن کا ذکر فرما رہے ہیں۔ شاعر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا محبوب پھول سے بھی زیادہ حسین اور پرکشش ہے۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے شاعر چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب اور پھول کو آمنے سامنے بٹھائے، پھر پھول کے عاشق بلبل سے بات چیت کرے اور پوچھے کس کا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے، یعنی بلبل بھی اپنا معشوق لائے اور میں بھی اپنا معشوق لاؤں، تو پھر ہم آپس میں یہ بات چیت کریں گے کہ کس کا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ دوسرا ہے: پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ پیامبر، پیغام لانے والا، قاصد جسے ہم کہتے ہیں، کہتا ہے کہ اس شعر میں محبوب سے اظہار عشق کی بابت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر محبوب تک اپنا پیغام پہنچانے والا قاصد یا پیامبر دستیاب نہ ہو سکا تو ٹھیک ہی ہوا، کیونکہ ہم کسی دوسرے کی زبان سے کیا اپنی تمنا اور اپنے دل کا حال بیان کرتے۔ اس لیے یہ اچھا ہی ہوا کہ پیامبر نہ ملا، اپنے دل کا حال تو خود ہی بیان کیا جاتا ہے، اور یہی اچھا طریقہ ہے کہ خود جا کر محبوب کے سامنے عشق کا اظہار کیا جائے۔ یعنی دوسروں کی زبان سے کیا میں اپنے دل کا حال اپنے محبوب تک پہنچاؤں، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ تیسرا شعر ہے: میری طرح سے مے و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ مے و مہر ہو گیا چاند اور سورج، جستجو تلاش۔ اس شعر میں آتش تلاش محبوب کی جستجو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح میں اپنے محبوب کی تلاش میں مارا بھٹک رہا ہوں، اسی طرح چاند اور سورج بھی اپنے محبوب کی تلاش میں چکر لگا رہے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ شاعر فرماتا ہے کہ جب عشق میں شدت آ جاتی ہے اور محبوب سے ملاقات کی امید نظر نہیں آتی تو عاشق جنونی ہو جاتا ہے۔ جنون کی حالت میں عاشق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے۔ شاعر پر بھی جنون کی شدت ہمیشہ طاری رہتی ہے، اس لیے وہ مسلسل کپڑے پھاڑتا رہتا ہے، اور رفو کرنے والا انہیں رفو کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم کشمیری میں رف گور کہتے ہیں، یعنی میں تمام عمر کپڑے پھاڑ ڈالتا رہوں تو رفو کرنے والا عمر بھر رفو کرتا رہے گا۔ پانچواں شعر ہے: جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے۔ اسیر مینز قید خانہ۔ کہتا ہے شاعر خود اپنے محبوب کی زلفوں کا اسیر ہے، یعنی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جو لوگ کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہیں اور آزاد ہیں، اگر وہ بھی میرے محبوب کی خوبصورت زلفوں کو دیکھ لیں تو ان زلفوں میں قید ہونے کی تمنا کرتے۔ شکریہ۔